جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارا دین اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے، خوبصورت دین ہے، اور یہ دین ہمیں خوبصورتی، صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح باقی ادیان میں سے ہمارا دین سب سے خوبصورت، اس طرح اس کی تعلیمات بھی سب سے خوبصورت، اور خوبصورتی کے اندر سب سے پہلے چیز وہ صفائی آتی ہے، ستھرائی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صفائی اور ستھرائی کے احکامات اور فوائد بتلائے۔ اگر یہ کہا جائے تو اس کے اندر مبالغہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ، ایک ربع، ایک پاؤ وہ صفائی اور ستھرائی کے بارے میں آتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اب یہاں سے لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی رک جانے کے بعد جب دوسری وحی آتی ہے، یعنی دوسری وحی کے اندر اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن احکامات کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، ان کے اندر ایک کام صفائی ستھرائی کا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفائی اور ستھرائی یہ تمام عبادات کی کنجی ہے، چابی ہے۔ صفائی ہے، پاکیزگی ہے، پلیدگی سے دوری ہے تو عبادات قبول ہے۔ جس طرح کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر غسل کے، فردی غسل کے کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کا تقرب چاہتے ہو، اللہ کی عبادات چاہتے ہو، تو اس کے لیے صفائی اور ستھرائی کو لازم اپنانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ پہنچے اور قبیلہ عمر بن عوف نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا، وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ لمسجد اسس علی التقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں جائے اور پھر اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے باسیوں کی خوبی بیان کی۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اے پیغمبر اس مسجد کے آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی صاف ستھرا رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، پوچھا اللہ نے آپ کی صفت بیان کی ہے، قیامت کی دیواروں تلک آپ کی یہ خصلت پڑھی جائے گی، اس کو سراہا جائے گا، اس کو جو ہے نا وہ گردانا جائے گا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں کرتے، بس جب پخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں تو پانی استعمال کرنے سے پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کا یہ وصف اور آپ کی یہ خوبصورتی قرآن میں بیان کی ہے۔ آج بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جدید دور ہے، واش روموں کے اندر، غسل خانوں کے اندر مٹی استعمال نہیں ہو سکتی، واش روم بند ہو جانے کے خدشات اور خطرات ہیں، لیکن اگر اس وصف کو لینا ہے، دوہری صفائی کرنی ہے، تو ٹشو اس کا متبادل ہے۔ ٹشو پیپر مٹی کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے اور وہی خصلت اور وہی خوبصورتی حاصل کرنی ہے جو اہل قبا نے کی ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا. فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف جو ہے وہ صفائی کو قرار دیا ہے، ایمان کا آدھا حصہ صفائی اور ستھرائی کو قرار دیا ہے. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان کا زیادہ حصہ مراد ہے. آدھا لیا جائے تب بھی کم نہیں، اگر آدھے سے بھی زیادہ لیا جائے تو تب بھی اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے عبادات کی، یہ بنیاد ہے انسان کی اخلاقیات کی، یہ بنیاد ہے انسان کے ہر کام کی خوبصورتی کی. صفائی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ صاف ستھرا رہنے والا انسان فرشتوں کا دوست ہوتا ہے. سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب صاف ستھرا رہنے کا یہ ہے کہ انسان کی فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، انسان کی فرشتوں سے دوستی لگ جاتی ہے، شیطان سے جو ہے وہ دشمنی ہو جاتی ہے. جب انسان کی دوستی فرشتوں سے ہوگی، صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ صاف ستھرا انسان فرشتوں کا دوست ہوتا ہے، شیطان کا دشمن ہوتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم واش روم کے اندر جاؤ تو دعا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مکان میں جاؤ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے اس کی صفائی کر لیا کرو رہنے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ صاف ستھرا انسان فرشتوں کا دوست ہے، اور جب کوئی بھی مشکل اس کو ہوگی تو اس کے فرشتے فوراً اس کے پاس پہنچیں گے، اس کے دوست اس کے پاس فوراً پہنچیں گے، اس کو کلمے کی تلقین کریں گے، اس کو جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھائیں گے، اس کو اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ رابط کریں گے. لیکن اگر انسان صاف ستھرا نہیں، شیطان کا دوست ہے، فرشتے نہیں آئیں گے، شیطان آئے گا، اور شیطان آگے پھر وہی کام کرے گا جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صفائی اور ستھرائی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.